کہ اپنی اولادوں کو کم از کم ایک بچہ دین کے لیے ضرور رکھو، ایک بچہ دین کے لیے وقت کرو، یہ آپ کا پورا علاقہ جو ہے دین مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ اس خوبصورت مسجد، اس پرشکو عمارت پر میں نہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب حضرت علامہ استاد العلماء مفتی عبد الرحمن قمر صاحب کا، کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، اتنی پرشکو اور شاندار مسجد ہمیں تعمیر کر کے دے دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر کسی کی سنگل پینی بھی نہیں لگی، یہ ان کے صاحبزادوں اور ان کا ذاتی پیسہ ان کا ہے جس سے انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا۔ آج اس کا پہلا محفل میلاد کا پروگرام ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ ہم سب مل کے ان کا شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے ایک اچھے امام کو بھی مقرر فرما دیا جو آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں۔ مجھے تو بات میں اچھی سنائی دیتی ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں سارے تزیت کی طرف۔ دو باتیں، ایک یہ پہلو تھا، دوسرا پہلو یہ تھا کہ کل میرا خاندان بہت ہی شدید صدمے سے دوچار ہوا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب ایسے لمحات آتے ہیں انسان کی زندگی میں تو اس کی شخصیت اور کردار نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک حدیث، اس پر میں تھوڑا کلام کروں گا مختصر، اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ ابو طلحہ آپ کے صاحبزادے عمیر رسالت امام علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوتے تو چھوٹی چڑیا اس کے پاس تھی، تو آپ پوچھا کرتے ہو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ صبح جب کام پر روانہ ہوئے تو بیٹے کی طبیعت ناساز تھی، واپس جب آپ گھر آئے تو بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ام سلیم جو ہے وہ والدہ ہے عمیر کی۔ آپ نے کیا کام کیا، بیٹے کو غسل دینے کے بعد جو گھر کے اندر خواتین تھی انہیں باہر بھیج دیا کہ اس کا والد آ گیا ہے، صبح سے نکلا تھکا ہارا آیا ہے، مجھے اسے کھانا کھلانے دو، اس کو جب وہ ریلیکس ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا تو پھر اس کو اطلاع کر دوں گی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ شوہر گھر آئے اور آتے ساتھ پوچھتے ہیں کیف الغلام، میرا بیٹا کیسا ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرماتے فناحت نفسہ، فرماتی صبح جب آپ گئے تھے تو اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا، لیکن اب اس کا سانس جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ اب اس کا سانس کیا ہو گیا ہے؟ ٹھہر گیا ہے۔ ابو طلحہ مطمئن ہو گئے، کھانا کھلایا شوہر کو، اس کی خدمت کی، اور بڑی اچھی بات فرماتی ہے ایک بات تو بتائیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، مستعار لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی ادھار کی چیز واپس لینے آئے کوئی دینے سے انکار کرتے اور آگے سے لڑے جھگڑے اور شور کرے کہ یہ درست ہے؟ ابو طلحہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ کار کی غلط ہے۔ فرمایا یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے، جس کی امانت وہ لینے آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر سن لو، تمہارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھا وہ تو اللہ نے واپس لے لیا ہے، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز فجر کے وقت ابو طلحہ تشریف لے جاتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، نماز فجر رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیل و نہار کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اس برکت کا نتیجہ کیا نکلا، دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو 9 بیٹے عطا فرمائے، 9 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ صبر، وہ استقلال۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر حادثہ ہو جائے، بیٹے کی میت اندر ہو تو نہ ضبط کے بندھن ٹوٹے نہ صبر کے پیمانے چھلکے، نہ ضبط کے بندھن ٹوٹے نہ صبر کے پیمانے چھلکے۔ آنکھ سے آنسو بھی نہیں چھلکنے دیا کہ میرے شوہر کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ جب وہ پرسکون ہو کے بیٹھ گئے تو بڑے طریقے سے خبر دی۔ ایک منظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مشاہدہ میں نے بھی آنکھوں سے کیا ہے۔ ان کے پیش نظر، ام سلیم کے پیش نظر ایک بات تھی، وہ تھا رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ، کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اسے پرسکون رکھے، تکلیف نہ دے۔
رضائے الہی تھی، رضائے مصطفیٰ تھی۔ یہ منظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری وہ نواسی تھی حریم رضوان مفتی مرحومہ مغفورہ، میری نواسی تھی، چچا جان کی پوتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میت موجود ہے، جنازہ ہونے کو ہے، اور آپ جمعہ پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ جمعہ پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں، فرماتے بیٹا عتیق جنازہ آپ پڑھاؤ گے، میں اپنے رب کا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا چچا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمائے بیٹا ایک عبدالرحمن قبر گیا، 100 عبدالرحمن قبر ہو تو اللہ اور اس رسول کو قبر قربان کر دو۔ ایک بیٹا نہیں، ساری اولاد قربان کرنے کو تیار ہو۔ دین سیکھا ہی کچھ ہم نے دین میں سیکھا ہی کچھ اور سکھایا، یہی کچھ ہم نے سیکھا، اور یہی ہم نے دنیا کو بھی ہم نے یہ سکھایا۔ آپ جمعہ پڑھانے تشریف لے گئے، آپ کے دس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دین کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اگلا سوال میں نے کیا، چچا جان میں کل کی محفل جو ہے وہ منسوخ کرنا چاہتا ہوں، اس کو پوسٹ پون کرتے، اس کو مؤخر فرما دے۔ کہنے لگے بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا میلاد کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا، نہ مؤخر ہوگا نہ منسوخ ہوگا۔ تم سارے جاؤ گے اور سارے جا کے وہاں محفل میلاد میں شریک ہوگے اور وہاں اہل علاقوں کو تبلیغ کرو گے۔ دونوں کاموں سے روکا مجھے، دونوں کاموں سے روکا۔ میں نے دیکھا، میں نے ان کی زندگی کو سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتے دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر آپ کے چھوٹے بیٹے بہت ہی بیمار، آپ دیدہ رہتے، روتے رہتے، لیکن جب بیٹے کا انتقال ہوا تو رونا بند کر دیا، بڑے پرسکون اپنا کام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن عمر بڑی عجیب بات ہے، بیٹا بیمار تھا، دن رات روتے تھے، بیٹا فوت ہو گیا، خاموش ہو کے پھرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ میرے پاس تھا، مجھے اس کا رنج و علم تھا، مجھے اس کا دکھ تھا، اب وہ جہاں گیا ہے وہ ذات مجھ سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ جتنا ایک باپ رحمان اور رحیم ہوتا ہے، وہ جس کے پاس گیا ہے، وہ جو اسے لے گیا ہے، وہ ذات مجھ سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ عبداللہ ابن عمر اس کا غم کیسے کرے؟ غم تو عبداللہ ابن عمر تب کرے گا جس کے پاس وہ گیا ہو مجھ سے کم ہو، وہ تو کائنات کا رحمان اور رحیم ہے۔ فرمایا نہیں، میں غم نہیں کروں گا۔ میری نواسی جس ذات کے پاس گئی ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اختتامی مرحلے پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میرے امی محترم زیدہ مجدو نے بیٹوں کی شادیاں کی ہیں اور لڑکیاں چن چن کے اپنے خاندان سے لی ہیں۔ مجھے یہ حکمت سمجھ نہیں آتی تھی۔ امریکہ میں بیٹھے بہتر رشتے مل سکتے تھے، میری بیٹی بھی ان کے گھر ہے، میری بھانجی بھی ان کے گھر ہے، میری کزنیں بھی ان کے گھر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات کی، لیکن یہ بات مجھے کل سمجھ رہی ہے۔ میری نواسی کا انتقال ہزاروں میل دور امریکہ کے اندر ہوا، لیکن میں نے پاکستان کے اندر اپنے گھروں کے در و دیوار کو بھی اشک بار دیکھا ہے۔ کبھی اس گھر میں جاتا ہوں، ان کی اشک شوئی کرتا ہوں، کبھی اس گھر میں جاتا ہوں، انہوں نے رشتوں کے بندھن میں ہمیں ایسا باندھ دیا، گوندھ دیا، کہیں بہن بیٹھی ہے، کہیں بھانجی بیٹھی ہے، کہیں بھتیجی بیٹھی ہے، کہیں کزن بیٹھی ہے، کون کس کے آنسو پہنچے، کون کس کو دلاسا دے، سارے یہ غم میں مبتلا ہیں۔ صدمہ وہاں ہوا، ارتعاش پاکستان کے اندر محسوس ہوا، انہوں نے صلہ رحمی کی بھی مثال قائم کر دی۔ میں اور آپ ہم سب مل کے ان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں بہترین نعمت عطا فرمائے۔ میرے چچا دار بھائی رضوان مفتی بڑا صابر، اچھا میں ماشاءاللہ میرے 9 کزن ہیں، 9 چچا جان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے نا رضوان، اس کے چہرے پر معصومیت پڑی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا۔ میں نے جب جمعے کو اس پر ٹیلی فون کیا، میں کہا رضوان بیٹا کیا صورتحال ہے حریم کی؟ کہنے لگا بھائی بس اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اس کی بیوی میری سگی بھانجی ہے، میری بہن کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دلوں کو صبر و قرار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین نعمت بدر عطا فرمائے، اور جس طرح میرے امی محترم
جس طرح وہ سرپرستی فرما رہے ہیں اس اہل علاقہ کی، اس مسجد کی صورت میں، انفرادی طور پر گھروں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ ہم سب ان سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم رضوان مفتی کے صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کی زوجہ کے لیے، اپنی چچی جان کے لیے۔ اللہ پورے گھر کو شاد اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو آباد رکھے، اس کی آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اتحاد کو آباد رکھے۔ یہ میری مٹی بھی اسی سے، میرا خمیر بھی یہیں سے اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میں اور آپ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب سلام کے دو اشعار پڑھ دیجیے اور دعا۔